تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 42, 43, 44 تین آیت ہے. آیت نمبر 42 And remember when the angels said, O Maryam, verily Allah has chosen you, purified you and chosen you above the women of the nations. یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا تھا او مریم یقیناً اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں پسند فرمایا ہے تمام مطلب عالمین کی عورتوں کے اوپر. آیت نمبر 43 O Maryam, submit yourself with obedience, aqnuti, to your Lord and prostrate yourself and bow down along with ar-raki'in. او مریم اپنے آپ کو اللہ کی طرف، اللہ کی فرما برداری میں دے دو، تمہارے رب کی طرف، تمہاری رب کو، اور سجدہ کرو، تم سجدہ کرو اور تم مطلب جھک جاؤ رکوع میں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر آیت نمبر 44 This is a part of the news of the غیب unseen which we reveal to you. یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے You were not with them. آپ تو نہیں تھے نا ان کے درمیان. When they cast lots with their pens as to which of them should be charged with the care of Maryam. Nor were you with them when they disputed. تو آپ تو ان کے ساتھ نہیں تھے نا جب وہ لاٹری کی طرح مطلب جو وہ کر رہے تھے اپنی قلموں کے ساتھ تیر کمان جیسے چلاتے ویسا کر رہے تھے کہ کون ہوگا جو مریم کی کفالت کرے. اور آپ تو وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں. The virtue of Maryam over the women of her time. بی بی مریم کی فضیلت تمام ان کے وقت کی جو بھی عورتیں تھیں ان پر. اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. And remember when the angel said, یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا او مریم verily Allah has chosen you, purified you and chosen you above the women of the nations. کہ یقیناً او مریم اللہ نے آپ کو پسند فرما لیا ہے، آپ کو پاک فرمایا ہے. یعنی سوچو اللہ نے ان کو پاک کیا ہے اور اللہ نے پسند فرمایا آپ کو تمام مطلب قوموں کی، تمام نیشنز اور یعنی عالمین کی عورتوں کے اوپر. اللہ states that the angel spoke to Maryam by his command. اللہ یہاں اپنے کو قرآن کی آیت میں ہم کو یہ چیز بتا رہا ہے اللہ کہ اللہ نے یعنی فرشتوں نے بات کی بی بی مریم سے اللہ کے حکم سے and told her that he chose her because of her service to him. اور یہ بتایا گیا ان کو کہ اللہ نے آپ کو پسند فرمایا ہے وہ اس لیے کہ جو آپ کی خدمات ہیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی خدمات میں لگ گئی تھی نا. بیکاز آف ہر ماڈسٹی، ان کی حیا، آنر، انوسنس اینڈ کنوکشن. تو ان کی جو بھی ان کی حیا، ان کا مطلب ان کا حجاب، ان کا آنر، ان کی مطلب ان کے اندر جو ان کا مرتبہ، عزت اور ان کی معصومیت، اور پھر ان کا وہ دین اور ایمان، وہ جو اللہ کے اوپر یعنی ان کا جو فیتھ اور بلیف جو ہے وہ بہت بہت اسٹرانگ ہے. اللہ آلسو چوز ہر بیکاز آف ہر ورچو اوور دا ویمن آف دا ورلڈ. دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر ان کی جو فضیلت ہے اسی لیے اللہ نے ان کو چن لیا. الترمذی ریکارڈڈ دیٹ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ said کہ حضرت علی نے کہا I heard the messenger of Allah say، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد. The best of women in her time was مریم. یعنی بی بی مریم کا جو وقت تھا اس کے اندر سب سے بہترین، سب سے خیر کی جو عورت تھی وہ تھی بی بی مریم، یعنی عمران کی بیٹی and daughter of Imran. And the best woman of the Prophet's time is Khadija, his wife, daughter of Khuwailid. اور بہترین عورت یعنی خیر کی جو عورت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ تھی حضرت خدیجہ جو ان کی بیوی یعنی رضی اللہ عنہا، ڈاٹر آف خویلد کی بیٹی. The two Sahihs recorded this hadith اور یہ حدیث دونوں ہی مطلب صحیح میں ہے. ابن جریر recorded that Abu Musa al-Ash'ari رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کملا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون. Many men achieved perfection. بہت سارے انسانوں نے مطلب مردوں نے یعنی بہت سارے مردوں کو مطلب پرفیکشن جو ہے یعنی کہ مطلب جیسے بولتے نا کہ بہت ہی بغیر کسی یعنی نقص یا کسی غلطی کے وہ حاصل انہوں نے کیا ہے. بہت سارے مردوں نے وہ چیز کو حاصل کیا ہے یعنی کمال جس کو بولتے ہیں کمال کامل سے آتا ہے پورا. تو وہ پورا کے پورا جو ہے بہت سارے مردوں نے اس طرح سے حاصل کیا ہوا یعنی پرفیکشن جس کو بولا جاتا ہے. بٹ امنگ ویمن لیکن عورتوں کے اندر یہ جو کمال ہونا ہے اس کا حاصل کرنا جو ہے اونلی مریم دا ڈاٹر آف عمران اینڈ آسیہ دا وائف آف فرعون اچیوڈ پرفیکشن. لیکن یہ کمال کا جو مطلب جو حاصل کرنا ہے یہ صرف بی بی مریم عمران کی بیٹی اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی انہوں نے حاصل کیا ہے. اس کے بعد ہے البخاری's wording for it reads اور البخاری کے اندر اس کے ورڈنگ اس طرح سے ہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. یہ ہے مطلب جو بخاری میں ہے ورڈنگز کہ many men reached the level of perfection. بہت سارے مرد جو ہے وہ مطلب کمال کی جو مطلب درجہ ہوتا ہے اس پر پہنچ گئے. But no woman reached such a level. لیکن عورتوں میں عورتیں اس لیول تک نہیں پہنچی سوائے ایکسپٹ آسیہ حضرت آسیہ دا وائف آف فرعون جو فرعون کی بیوی تھی اینڈ مریم سلام علیہا دا ڈاٹر آف عمران جو عمران کی بیٹی تھی. کمال کے درجے پہ پہنچنا. دا سپیریئرٹی آف عائشہ اور حضرت عائشہ کی جو فضیلت ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے ہز وائف ٹو ادر ویمن دوسری عورتوں پر وہ ایسی ہے از لائک دا سپیریئرٹی آف ترید میٹ اینڈ بریڈ ڈش ٹو ادر میلز. یعنی دوسرے کھانوں کے اوپر وہاں عربی لوگ جو ایک ترید نام کی ایک ڈش کھاتے تھے جس میں گوشت ہوتا تھا اور روٹی یا بریڈ اندر ہوتی تھی. ایسا کچھ ہے وہ چیز کا کہ گیہوں کا ہے معلوم نہیں لیکن سمجھو وہ ترید ہے. تو وہ ترید جو دوسرے کھانوں کے اوپر اس کی بہت یعنی خاصیت ہوتی ہے ویسے ہی حضرت عائشہ دوسری عورتوں کے اوپر ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. We mentioned the various chains of narration and wordings of this hadith in the story of Isa, son of Maryam in our book Al-Bidaya wan-Nihaya. All the thanks are due to Allah. اور ہم نے اس کا بہت سارا مطلب اس کے جو چین مطلب جو ہے اس کے راوی ان کے بارے میں اور پھر جو حدیث کے ورڈنگز ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے ان کے تعلق سے جو سٹوری اور حدیث ہے وہ ہماری کتاب میں انہوں نے کہا کہ البدایہ والنہایہ میں ہم نے بہت ساری اندر دیا ہوا ہے. الحمدللہ. Allah states that the angels commanded Maryam to increase acts of worship, humbleness, submission, prostration, bowing and so forth, so that she would acquire what Allah had decreed for her as a test for her. اللہ یہاں ہم کو آیت میں بتا رہا ہے کہ فرشتے جو ہے انہوں نے حکم کیا بی بی مریم کو کہ اپنی عبادت کو بڑھا دو، اپنی بندگی جو ہے وہ عبادت جو اللہ کے لیے جو ہے ایکٹ آف ورشپ اس کو بڑھا دو اور اپنا جھکنا اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو دے دینا، سبمیشن،
اور پھر اس کے بعد سجدہ، اور پھر یہ جو ہے مطلب باؤنگ یعنی کہ مطلب رکوع، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کے سب کو مطلب بہت بڑھا دو تاکہ ان کو وہ چیز حاصل ہو جائے۔ اللہ نے جو چیز کا ان کے اوپر فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ Yet this test also earned her higher grade in this life and the hereafter. مگر اس امتحان میں ان کے لیے یعنی کہ مطلب جو ان کو ملے گا وہ ہے بہت بلند مرتبہ اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ For Allah demonstrated His might by creating a son inside her without male intervention. اللہ نے اپنی جو قوت ہے اللہ کی، جو طاقت ہے اللہ کا مطلب مائٹی ہونا، زبردست ہونا، اس کو اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ ان کے اندر ایک بیٹا اللہ نے جو ان کے ووم میں بنایا، جو وداؤٹ میل انٹروینشن یعنی اس میں ایک مرد کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، اس کے بغیر اللہ نے یہ چیز کیا ہے تاکہ اللہ اپنی مائٹ کو بتاتا ہے۔ اللہ سیڈ، اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، او مریم submit yourself with obedience, aqnuti, and prostrate yourself and bow down along with ar-raki'in. او مریم اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کی فرما برداری میں اور کھڑے ہو جاؤ اس کی عبادت کے لیے، اس کا سجدہ بھی کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایز فار قنوت ورڈ جو ہے اقنوتی اندہ آیا، یعنی وہ قنوت ورڈ اقنوتی جو ہے وہ اس کے لیے اٹ مینس ٹو سبمٹ ود ہمبلنس، یعنی اپنے آپ کو جھکا دو بہت ہی جھکا کے، یعنی کہ بہت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو ایک دم ہمبل ہو کے۔ ان اندر آیا اللہ سیڈ، ایک اور آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 116، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، nay to him belongs all that is in the heavens and the earth and all surrender with obedience قانتون to him. نہیں بلکہ سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور سب جھکتے ہیں اس کے سامنے فرما برداری میں قانتون ہو کے۔ اللہ نیکسٹ سیڈ ٹو ہز میسنجر آفٹر ہی مینشن مریم اسٹوری، جب اللہ نے بی بی مریم کی اسٹوری کو ذکر کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، دس از اے پارٹ آف دا نیوز آف دا غیب وچ وی ریویل، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، اینڈ نریٹ ٹو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. You were not with them when they cast lots with their pens as to which of them should be charged with the care of Maryam, nor were you with them when they disputed. آپ تو ان کے درمیان میں نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کے ذریعے سے جو لاٹری کی طرح کر رہے تھے کہ اس کو ڈال رہے تھے کہ کون ہے جو بی بی مریم کی کفالت کرے، اور آپ تبھی بھی ان کے بیچ نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، میننگ یو ور ناٹ پریزنٹ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وین دس اکرڈ، جب یہ ہو رہا تھا، سو یو کی ناٹ نریٹ واٹ ہیپن ٹو دا پیپل ایز این آئی وٹنس، تو آپ آنکھوں دیکھے گواہ کی طرح یہ قصہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ Rather Allah disclosed these facts to you as if you were a witness. لیکن اللہ نے یہ تمام خبریں آپ کے اوپر کھولی ہیں جیسے کہ آپ وہاں پر گواہ کے طور پہ موجود تھے۔ When they conducted a lottery to choose the custodian of Maryam, seeking the reward of this good deed. کہ جب انہوں نے لاٹری کی طرح مطلب ڈالا تھا کہ بھئی کون ہے
جو بیوی مریم کی کفالت کرے، اور یہ کہ اس مطلب اس کام کے اندر جو بھی کرے گا وہ تمام وہاں کے امام اور وہی تھے جو کر رہے تھے، ریبائز اور یہ سب، تاکہ ان کو اس کا اجر جو ہے اس نیک کام کا بہت ان کو ملے گا. ابن جری ریکارڈڈ دیٹ اکرمہ سیڈ Maryam's mother left with Maryam. بیوی مریم کی جو والدہ تھی وہ بیوی مریم کے ساتھ ہی چلی گئی، انہیں چھوٹا بچے جیسا لے کے، کیرنگ ہر ان ہر انفینٹ کلاتھ، ان کو جو بچے کو لپیٹنے والا جو کپڑا رہتا ہے اس کے ساتھ، اینڈ ٹوک ہر ٹو دا ریبائز فرام دا آف اسپرنگ آف ایرن دا بردر آف موسا علیہ الصلاۃ والسلام. تو انہوں نے سیدھا وہ جو ریبائز تھے، جو مطلب پریسٹ تھے سارے، جو ہارون علیہ السلام کی مطلب جو اولادوں میں سے آ رہے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، تو وہ ان کو کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو سیدھا فوراً چلی گئی وہاں. دے ور ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف بیت المقدس. بیت المقدس جو ہے، جو مسجد اقصی، وہ لوگ وہاں سب ادھر دھیان رکھتے تھے، پورا ٹیک کیئر کرتے تھے وہ مسجد کا. The masjid at that time, just as there were those who take care of the Kaaba. جیسے کہ کعبہ کا ٹیک کیئر کیا جاتا ہے، جو کہ کسٹوڈینس آف کعبہ جو ہے. مریم مدر said to them, مریم کی والدہ جو ہے انہوں نے کہا، take this child whom I vowed to serve the masjid. یہ بچے کو آپ لے لو، کیونکہ میں نے اللہ یعنی مطلب میں نے یہ قسم کھائی کہ یہ مسجد کی خدمات میں دوں گی. I have set her free. میں نے اس کو فری کر دیا، آزاد کر دیا اپنی کسی بھی ذمہ داری یا اپنی کسی بھی چیز کے یعنی دیکھ بھال کے لیے. Since she is my daughter, یہ میری بیٹی ہے. For no menstruating woman should enter the masjid and I shall not take her back home. کیونکہ جس کو مینسز ایک بار ہو جاتا ہے پھر وہ تو مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتی، اس لیے مطلب وہ بچی تھی تبھی انہوں نے دے دیا، اور میں اب اس کو واپس گھر نہیں لے جاؤں گی. They said she is the daughter of our imam. یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے. عمران used to lead them in prayer. یعنی وہ جو عمران جو ہیں جن کی وہ بیٹی ہے وہ بھی مطلب امامت کرتے تھے. Who took care of our sacrificial rituals. اور ہماری قربانیاں جو ہوتی تھی وہ بھی وہ ٹیک کیئر کرتے تھے. زکریا said علیہ السلام, give her to me for her maternal aunt is my wife. ان کو مجھے دے دو کیونکہ ان کی جو مطلب میری جو بیوی ہے وہ ان کی میں نے خالہ ہے. They said our hearts cannot bear that you take her. تو ان لوگ نے کہا نہیں، ہمارے دل اس چیز کے لیے یعنی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو لے لو. For she is the daughter of our imam. کیونکہ وہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے. So they conducted a lottery with the pens with which they wrote the Torah. تو انہوں نے وہ جس قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے اس سے انہوں نے وہ لاٹری کا جو سسٹم ہوتا وہ کنڈکٹ کیا. اینڈ زکریا ون دا لاٹری اینڈ ٹک مریم انٹو ہز کیئر. اور زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے نام سے وہ لاٹری نکلی اور پھر انہوں نے بی بی مریم کو اپنی کفالت میں لیا. اکرمہ، سدی، قتادہ، رابی بن انس اینڈ سیورل ادر سیڈ دیٹ. اور باقی ان سب نے کہا کہ دا ریبائز وینٹ انٹو دا جارڈن ریور، یعنی جو جارڈن کی جو ریور ہے، یردان بھی بولتے ہیں اس کو، وہاں وہ لوگ گئے سارے ریبائز جو پریسٹ تھے وہاں کے، اینڈ کنڈکٹڈ لاٹری دیر. اور وہاں پر بھی انہوں نے بولا نہیں ابھی یہاں بھی ہم لاٹری کریں گے. ڈیسائیڈیڈ ٹو تھرو دیئر پینس انٹو دا ریور. اور ان لوگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنی اپنی قلم جو ہے وہ ندی میں پھینکیں گے. دا پین دیٹ ریمینڈ افلوٹ اینڈ آئیڈل وڈ انڈیکیٹ دیٹ اٹس اونر وڈ ٹیک کیئر آف مریم. تو جو بھی قلم اوپر کی طرف یعنی کہ اوپر کی طرف فلوٹ کر رہی ہے سرفیس پہ، اور وہ یعنی ایک طرف ہے یا مطلب آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اس طرح کچھ ہے، تو سمجھ لو کہ وہ جس کی قلم ہے وہ ہی بی بی مریم کی کفالت کریں گے. When they threw their pens into the river, the water took all the pens under except Zachariah's pen, which remained afloat in its place. تو جب ان لوگوں نے سب نے اپنی اپنی قلموں کو پھینکا ندی میں تو پانی نے سب کی قلم جو ہے اس کو جذب کر لیا سوائے زکریا علیہ السلام کی قلم کے، جو اوپر ہی تیرتی رہی، اپنی جگہ پر رکی رہی. زکریا علیہ السلام was also their master, chief, scholar, imam and prophet. May Allah's peace and blessings be on him and the rest of the prophets.
زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ایک طرح سے ان کے استاد، ان کے سردار، ان کے علماء میں عالم اور امام، اور پھر وہ نبی بھی تھے، وہ نبی تھے. تو یعنی کہ ان کے اوپر بھی سلام ہو، اور تمام جو نبی ہیں رسول ہیں ان سب پہ بھی سلام ہو. تو یہ یہاں پر ہم کو بتا دیا گیا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کا رتبہ اور بھی بڑا تھا، کیونکہ وہ علماء میں بھی آگے تھے، استاد بھی تھے، امام بھی تھے، اور نبی بھی تھے. تو نبی ہونا، نبی تھے، رسول نہیں. یہ ایک چیز کو یاد رکھنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.